السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 223۔ سورۃ ہود، آیات ہیں 13 سے لے کر 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ گزشتہ ذکر چل رہا تھا قرآن کا، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھڑ لیا ہے، ایسا کہتے ہیں؟ تو آپ کہہ دو ان سے اس جیسی 10 صورتیں، سور جمع صورت کی، لے آؤ، گھڑی ہوئی، تم گھڑ لو۔ نبی کو کہہ رہے ہو کہ گھڑ لیا تو تم گھڑ لو، اور بلاؤ اللہ کی سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو وہ ایک چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اس جیسی کلام پاک کی نظیر 10 صورتیں۔ سورہ بقرہ میں 23 آیت میں ایک صورت کو کہا گیا ہے، تو 10 تو کیا، ایک صورت تو کیا، ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ اب جب کہ نہیں لا سکے، تمہارے چیلنج کو قبول نہیں کیا، تو سنیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ جب انہوں نے قبول نہیں کیا تمہارے اس چیلنج کو، تمہاری اس بات کو، تو حقیقت یہ ہے، اسے تم جان لو کہ یہ اتارا گیا ہے قرآن اللہ کی جانب سے، اور یہ کہ لا الہ الا ہو، حقیقی معبود برحق وہی ہے۔ تو اب بھی کیا تم فرما بردار بنو گے؟ یعنی انداز دیکھیے کیسا ہے، چیلنج نہیں قبول کیا تو اب حقیقت کھل گئی کہ یہ کلام اللہ کا ہے، گھڑا ہوا نہیں ہے، تو پھر اب فرما بردار ہو جاؤ۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو کوئی دنیاوی زندگی پر فریفتہ ہے اور اس کی زینت پر، دنیاوی زندگی اور اس کی زینت، رونق، ان کے اعمال کا ہم پورا بدلہ دیں گے، فیہا، دنیاوی زندگی میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، وہم فیہا لا یبخسون، کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے کافر ہے، مجرم ہے، کٹر سا ہے، انہیں دنیا ہی درکار ہے تو پورا دیں گے، جو کچھ بھی محنت کرے گی ملے گا۔ لیکن اس کی تفصیل اگلی آیت میں سنیے گا، اس آیت کی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ مگر یہ لوگ جو فریفتہ دنیا ہی طلب کرتے تھے، انہیں ملا سب کچھ، مگر آخرت میں کچھ نہیں سوائے نار کے۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کی کرتوتیں اور ایک اچھی عمل۔ تو یہاں کہا گیا ہے ما صنعوا فیہا، یعنی جو انہوں نے کارنامے کیے اس دنیا میں، وہ حبتت، اکارت، اور جو اچھے کام کیے وہ باطل، ضائع ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اعمال کیے وہ شرک کے ساتھ کیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عمل، اچھے کام، صنعوا دوسرے کرتوت ان کے، اس فرق کو ملحوظ رکھیں۔
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. جو کوئی اپنے رب کی جانب سے کھلی دلیل پر ہے، ایک وہ خود اپنے رب کی جانب سے بالکل کھلی دلیل پر ہے، دوسری بات اور اس کے پیچھے اس کے ساتھ اس کی جانب سے گواہ بھی ہے. یہ گواہ کون سا؟ یہ گواہ فطرت انسانی، انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ معبود برحق ایک ہی ہے. یہ ہے تو یتلو کے معنی صرف تلاوت نہیں، تلاوت چونکہ ہم یکے بعد دیگر فالو کرتے ہیں نا، تو ضمیر گواہی دیتی ہے، تو وہ خود صریح دلیل پر ہے اور فطرت انسانی بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے. اور اس سے پہلے یعنی قرآن آنے سے پہلے، رسول آنے سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی پیشوا تھی اور رحمت. تو کیا یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں مجرم ہیں، اور یہ ایسا شخص اب مجموعی طور پر کہا جا رہا ہے اولئک یؤمنون بہ، تو جو کھلی دلیل پر ہے فطرت انسانی، تو یہی سب لوگ کیا ہیں اس پر یعنی قرآن پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور جو کوئی کفر کرے احزاب میں سے، لوگوں میں سے، تو نار اس کا ٹھکانہ. اب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے یعنی اس قرآن کی جانب سے آپ شک میں نہ رہیں، جبکہ قرآن تو آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ تو اس میں شک نہیں کرتے، مگر تاکید کے لیے بالکل شک نہ کریں. انہو الحق، تیرے رب کی جانب سے یہ برحق ہے، سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. تو بات چلی تھی قرآن پر، یہ جو کہہ رہے تھے تو کہا گیا کہ چلو لے آؤ 10 صورتیں. اب اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ قرآن برحق ہے اور اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ فطرت انسانی بھی گواہی دے رہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے کیوں عقل سلیم سے کام نہیں لیتے. دوبارہ مزید کچھ کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی بہتان باندھے. اب یہاں جھوٹی بہتان کیا ہے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اس نے گڑھ لیا ہے تو بہتان ہوئی، جبکہ اس کے کلمات اور اس کی جامعیت، اس کی فصاحت یہ ترجمان تھی اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے ساتھ ساتھ فطرت انسان بھی یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں تک کہ شعراء نے کہا بھی کہ یہ بشر کا کلام نہیں. تو اس سے بڑھ کر اب جھوٹ بہتان کون ہو سکتا ہے؟ اچھا اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہ لوگ اولئک پیش کیے جائیں گے ان کے رب کے پاس قیامت کے دن. جب پیش کیے جائیں گے تو وہاں پوچھا جائے گا، وہاں گفتگو ہوگی، مکالمہ ہوگا. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ یعنی کیا؟ شاہد کی جمع اشہاد، یہاں گواہی دینے کی بات ہو رہی ہے. گواہی دیں گے لوگ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. یہ گواہی کون دیں گے؟ ہماری امت، جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں کہیں گے. جو اس وقت موجود تھے صحابہ کرام، وہ مشرکین مکہ کے بارے میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے جھوٹ کہا. تو یاد رکھو، سنو، الا لعنت اللہ علی الظالمین.
چونکہ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے ظلم کیا، تو ظلم والوں پر اللہ کی لعنت، لعنت یعنی کہ رحمت سے دوری، تو اللہ کی رحمت سے جو محروم ہوا تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے سوائے گمراہی، سوائے ضلالت، سوائے نار، سوائے عذاب کے۔ اچھا، اب یہ جو ظالمین ہیں ان کی تشریح یہ کون ہے، کیا ہیں، تو سنیے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، یہ ظالم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے روکا، اللہ کے راستے سے روکا، لوگوں کو منع کیا، ایک۔ دوسرا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں عوج، ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں، یعنی لوگوں کو اس سچے دین سے متنفر کرتے رہے، دین سے، رسول سے، مسلمانوں سے بھی نفرت دلاتے رہے، اور آخرت کا وہ انکار، وبالآخرۃ ہم کافرون۔ تو چونکہ آخرت کا انکار کر رہے تھے اس لیے قرآن کو، اس کی فساد کو، اس کی بلاغت کو سمجھنے کے باوجود بھی انکار کر بیٹھے، اور مسلمانوں کو بھی کیا متنفر، نفرت دلانے کی کوشش کی، اور ٹیڑھا پن یعنی انہیں بہکانے بھی کوشش کی، مگر یہ کہ یہ کافر ہی رہے۔ تو ان کے تعلق سے، جیسے کہ یہ آیت شرح ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین کی، تو اس آیت کی شرح کا بقیہ کل کے پیج میں، تو ہم آج کی اس پیج پر اختتام کرتے ہیں چونکہ ہم پابند ہیں ڈیلی 1 پیج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔